رسول کے ہاتھ اللہ کے ہاتھ، رسول کی زبان اللہ کے زبان۔ اب سمجھئے کہ حسین کیا ہے کہ جس زبان کو اللہ نے اپنی زبان کہا ہے اس زبان کو چوس کے فرمان چلا ہے حسین، اور جن ہاتھوں میں اللہ نے اپنے ہاتھ کہا ہے ان ہاتھوں میں کھیل کے جوان ہوا ہے حسین۔ واہ حسین 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 واہ حسین۔ پھر رب دی نماز تے پڑھی نہیں، پھر رب دی نماز تے پڑھی نہیں، حور رب دی نماز تے پڑھی نہیں، اے سجدے چ آخدا رہیا واہ حسین۔ میں کوئی میری زندگی کا نظریہ ہوئے کہ گدا نہیں ہو جو ہر خاص عام سے مانگوں، گدا نہیں ہو جو ہر خاص عام سے مانگوں، گدا نہیں ہو جو ہر خاص عام سے مانگوں، بھلا کے دیتے ہیں جو کچھ امام سے مانگوں، قبول کر نہیں سکتی کبھی خودی میری، ثنا علی کی کروں اور غلام سے مانگوں۔ نعرہ حیدری علی سنن کے بعد مسکرائے، مسکرا کے میرے امام فرمایا وہ مردے جو عیسیٰ نے زندہ کیے ہیں وہ سارے ہنر اس نے مجھ سے لیے ہیں، تمہیں میں بتاؤں کہ اب وہ کہاں ہے، تمہیں میں بتاؤں کہ اب وہ کہاں ہے، میرے لال بہادی کے پیچھے کھڑا ہے۔ صلوات بلند آواز نال تو زہرا ہے وہ جو محمد کی ماں ہے، میں ہوں باپ سب کا حقیقت عیاں ہے، تو زہرا ہے وہ جو محمد کی ماں ہے، ہاں زہرا حیدر میں بس فرق اتنا، ہاں زہرا حیدر میں بس فرق اتنا، میں نادیلی وہ حدیث قصہ ہے۔ مجلس کے وچ بولنا ضروری نہیں، مجلس کو سمجھنا ضروری کہ مجلس کا مقصد کیا ہے، مجلس کا معنی کیا ہے۔ اصل اتنے وقت ضائع کرنے واسطے نہیں آتے، یہ وہ جائے جتنے بھٹکے ہوئے گمراہ مکمل انسان بن کے گھر ٹوٹ جان کو مجلس حسین، اور اس کا نام مجلس حسین کیوں رکھا ہے؟ کیونکہ امام حسین کے نام میں کشش ہے کہ جتنے حسین ہو گئے اتنے آدم کو بھی آنا پڑے گا، اتنے نوح کو بھی، یعنی انبیاء دے مرکز کا نام حسین۔ کون ہے حسین؟ کہ کسی کی خاطر جو بوجھ نہ ہو، کسی کا احسان جو نہ رکھے، کسی کی خاطر جو بوجھ نہ ہو، کسی کا احسان جو نہ رکھے، وہ باپ نانا ہو، ماں یا بھائی ادھار جس کا بھی ہو نہ رکھے، اور زیادہ احسان تو کجا ہے اگرچہ ہوں ایک دو نہ رکھے، جہان والے تو ایک طرف ہیں اور رب کا قرضہ بھی تو نہ رکھے، جو ان کے بدلے میں لاکھ دے کر کروڑ دے کر بھی زیر نہ ہو، حسین کہتے ہی ہیں اسی کو کسی کے آگے جو زیر نہ ہو۔ امام حق نعرہ
ہر بندہ یہ ذکر کرا ہی نہیں سکتا کتنا امیر ہوگئے کروڑ پتی واہ خدا بڑے بڑے یعنی کئیاں نو علم دا ہیلا ہو جاتا ہے پڑھ جاندے نے پیسہ آ جاتا ہے علی بادشاہ دے کول ایسا ایک جاہل بندہ آیا اس آخیا یا علی انسان کی کیا حیثیت علی بادشاہ فرمایا اشرف المخلوقات انسان تو پھر میں بھی اشرف المخلوقات ہوں علی بادشاہ فرمایا بے شک تو بھی اشرف المخلوقات سرکار پھر بھی وضاحت کرو کہ بندہ کتنی کو طاقت ہے علی بادشاہ فرمایا بڑا طاقتور انسان اشرف المخلوقات پھر بھی تھوڑی سی وضاحت کرو بندہ کنے کو جوگا ہے جدو اس پوچھیا نا بندہ کنے کو جوگا ہے علی بادشاہ فرمایا اچھا نہیں مڑنا تو یہ زمین تو سجا پیر چک اس چکیا سرکار فرمایا انہوں اتھے ہی رہن دو دوجا چک فارغ سرکار فرمایا بندہ انہیں کو جوگا ہے اس واسطے توبہ انہوں دا کرم ہونا چاہیے وہ کریم کریم اس کو آدھے جڑا منگن تو پہلے عطا یہ کریم دروازہ اسی یعنی آپ کچھ بھی نہیں ہیں بزرگ فرمیندے ہوتے کہ بیٹا شہر میں رہنا یا مضافات میں رہنا اوقات بڑی چیز ہے اوقات میں رہنا اپنی حیثیت انسان کو یاد رکھنی چاہیے اس سائیاں دا کرم ہے بادشاہ ماتا واہ خدا شاہ صاحب بیٹھے مالک انہاں دا سایہ ساڑھے سراں تے سلامت رکھو یقین کرو کہ اس طرح شفقت فرماندے اور ہمیشہ باپ کی جگہ پہ میرے نال تو دلوں دعا نکلتی ہے کہ مشورہ دے رہے ہیں جتنے جتنے میری آواز جا رہی ہے کہ خلوص دل سے آ جاؤ یہاں بزم حسینی میں تھوڑا تھوڑا میرے نال بولنا ہے کیونکہ ڈیریاں تے بہ کے بولن والی زباناں ہور ہوندیاں درختاں تھلے بہ کے منجیاں تے بولن والی زباناں ہور ہوندیاں 500 روپیہ لے کے عدالت دی جھوٹیاں گواہیاں دین والی زباناں ہور ہوندیاں بسم اللہ دا ثواب ہوے زیدی صاحب تے وہ فرمیندے ہوندے کہ کوثر دے نال دھلیاں ہوندیاں نو زباناں جڑیاں ذکر علی چ بول دوسری زبان نو جرت اسے واسطے یاد آ کہ خلوص دل سے آ جاؤ یہاں بزم حسینی میں کیوں علی کا لاڈلا کھوٹا کھرا پہچان لیتا ہے خلوص دل سے آ جاؤ یہاں بزم حسینی میں علی کا لاڈلا کھوٹا کھرا پہچان لیتا ہے اور مصیبت سے نکلنے کا یہی آسان نسخہ ہے تم منت مان لے شبیر منت مان لیتا ہے حسین نو منن واسطے بندے نو غیرت مند ہونا چاہیے اس کا کہتے تسی گل بلاندے پھر وچوں تے تسی مسلمان ہو گئے گرو آکھیا میری ایک گل مننے گا میرے واسطے کیا کر سکتے اس کا جی تواڈے واسطے جان دے سرنا مال دے سرنا اولاد دے سرنا نہیں نہیں مال تنو مبارک اولاد تنو مبارک جان تنو مبارک ایک گل من اس کو کیا گرو جی حکم کرو تیرے گھر بہن ہے جی ہے جوان ہے جی جوان ہے جاؤ دے نال شادی کر ممبر دی عزت دی قسم ہے کمبل لگ پیا موری گرو آکھیا تو تے 1000 منگنا سے تیار ہے میں ایک نہیں مانتا قدمہ تے ہاتھ لا کے آدھا گرو جی ضمیر اجازت نہیں دے اس ویلے گرو دا موڈا ہلا کے آدھا اس سے ضمیر دا نام تے حسین ہے جڑا تنو اجازت نہیں دے کیونکہ درس آل محمد ہے اسی لوکاں نو دسنا ہے ساڑے بچے تاکہ کل بیٹھ کے کسے گل کر سکے اے دریا خان سیتا رام ہندو ہے پاکستان ہندوستان بنن تو پہلے 2 دن دا جلسہ کراندہ 17-18 جیٹ فوق صاحب پڑھ دے رہے زہری صاحب پڑھ دے رہے بڑے 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 ذاکر پڑھ دے رہے اس کیا کیتے ہیں علیحدہ علیحدہ کمرے بنائے ہوں تے ذاکرہ کو ٹائم ہی نہیں نا گڑیاں چاندے ہیں مجلس پڑھی چلے گئے ادھوں ایک دن پہلے ذاکر آندہ ہے تبلیغ کر رہا ایک دن بعد جانا میری گلہ تو بور تے نہیں ہو رہے جس ویلے ذاکر نے مجلس پڑھ کے جانا تے سیتا رام نے کمرے نو تالا لا کے چابی ذاکر دے ہاتھ چلے انہاں ذاکرہ آکھیا سیتا رام تیرا گھر ہے تو سارا سال استعمال کر رہی تو سال پچھو آنا اس ہاتھ جوڑ کے اکھنا میری اے جرت نہیں کہ جتھے امام دا ذاکر بیٹھے والو تھے سیتا رام بیٹھے واہ حسین کم اے ہو جیا کر کے بکھایا ہاں کم اے ہو جیا کر کے دکھایا تے اللہ نو بھی آخرا پیا واہ حسین واہ حسین واہ حسین واہ حسین
حسین کہ ناراض نہ ہو جنہیں سمجھ دیو کہ واقعی واہ حسین ہے بالکل جنہیں سمجھ دیو کہ واقعی واہ حسین ہے انہاں سارے نے میرے نال اعتراف کرنا سارے نے بولنا واہ حسین واہ حسین واہ حسین سارے بولو یہ عزت نہیں گھٹتی عزت بڑھتی ہے واہ حسین 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 پھول رب دی نماز تے پڑھی نہیں پھول رب دی نماز تے پڑھی نہیں پھول رب دی نماز تے پڑھی نہیں اے سجدے چ آخدا رہیا واہ حسین واہ حسین واہ حسین واہ حسین واہ حسین واہ حسین علی بادشاہ باہر گئے کائنات کا رسول پوچھدا پیا حسین خوش ہے جینا نہ خوشاں موڈیاں تے سوار نانے دے حسین خوش ہے جینا نہ خوشاں جویں جون بابے نو آگیا دکھائے لوہے محفوظ دا مطالعہ کرنے والے حسین نے نانے پوچھیا حسین خوش ہے آدھے نانا جان میں کلہا دے اس ویلے کائنات دا رسول علی بادشاہ دے پاسے ڈیکیا دن ای راز دے وچ تو دخل نہ دے تے تکلیف تا جھاٹ میں بھویسی آج عزمے دن نانے تو کل نانا چاہے دے عزمے سی تہن چار دہاڑے خوشیاں دے تے تھوٹر وجنائے پردیسی جے کو میں اج مہرتے چاہیاں دان لاش نہ کوئی دفنے امام حسین میری سین رون دی پئی ماں دی جھولی چ بیٹھ کے نمانی اکھی دے کیا دن تیڈی ایک ایک ہانج تو ماں زہرا تے قربان منجے شبیر ایک لحظہ چاہے پیو تیڈے تیڈے لڑ وس لڑ پے نیرے تے ترونجا منٹ وچ مقتل دے تے میں کو لہن نہ دے سن تیرے اے اجرائی پیو دے چاون دا دس راضی ہے تطہیر جے حکم دے سردار کریں ایک وار وار 9 لکھ تیرا دیواں مار جے حکم دے سردار میں ویکھاں تے مار دیواں نسلاں اجاڑ دیواں میں علی میرے کھاد مار دیواں جتھے جتھے نظر میری جاوے تینوں اگلا ساری نہ جاوے غازی رہن دے مینوں حیدر بنانا بار بار 9 لکھ تو مینوں سوانا گھوڑے دے سنبا چ رول دے ٹکڑے کر کے چار چار جے حکم دے فرشی فرشی جھک دے بیٹھے زہرا دے دروازے تے ہاں زہرا دے دروازے تے
عرشی فرشی جھک دے رکھے زہرا دے دروازے کے پاک محمد رک دے ویکھے زہرا دے دروازے کے ہاں زہرا دے دروازے کے اسرائیل دا نام نا اسرائیل دا تو سارے درد پاویں جنہ مرضی تندرست ہوئے نہ سن کے ڈر اسرائیل فرشتہ جڑا سب دیاں جاناں کڈ جائے اسرائیل فرشتہ جڑا سب دیاں جاناں کڈ جائے اس دیوی سا سکھ دیوی کے زہرا دے دروازے پہ ہاں زہرا دے دروازے پہ فلکاں دا فرش تے آ کے تلوے چوم گئے اکبر دے چند فلکاں دا فرش تے آ کے تلوے چوم گئے اکبر دے یوسف ورگے لک دے ویکھے زہرا دے دروازے پہ قدر نبی دا کی جانب دنیا دار کمینے قدر نبی دا جان بن سو گئے بچ مدینے یاد پیا قدر نبی دا کی جانب جنا پاک بطول رجائی گل سند دے پلے گھر توڑی بی بی اٹھتی باندھی قدر نبی دا حسین کی تے جے کربل جھوک لٹائی قدر نبی دا زینب کی تے جائیں چادر ویلی قرار بڑا مان ہے مسلماناں نبی تے اسے نبی دی دنیا نو ماریا ہے جویں لگتے ہی کچھ نہ ہوا اجڑ گئی یار دنیا گیا حضرت حسین بادشاہ کی سمجھتا ہے نہ کسی نبی کے پترا نے نہیں ماریا ہے جو علی شہنشاہ نے دنیا میں ماریا ہے 10 محرم دی رات گزاری بیٹھے ہو پتر مارے گئے بھرا مارے گئے جوان مارے گئے مہمان مارے گئے کلا اسداریا اللہ کی رضا بنال حسین رہ گئی علی دی تنہا اتنی بے بس ہو گئی ہے میری سین جل گئی خیمر کی لکڑ چاہ کے نجف والے پاس سے منہ کیتا ہے رو کے ویڑ کر دیئے نہیں اگوج دی تیڑیا دیا تو 18 براواں دی ویڑ اتنی بے بس ہو گئی جل گئی لکڑ چاک نجف والے پاس منہ کر کے ویڑ کر دیئے نہیں اگ بج دی تیڑیا دیا تو تے ساڑی کر بابا امداد اوے اوکھا ویلا ہائے او دیا تے ابھی باپیو دی بویا لے او بی بیا دی میں تلی عمل تھک پیا نہیں اگ کھولی سجا دے رو رو
آئے دھڑ پئی تے دیکھ کے شولے بال دیالی دیا راضی ہومن آخری میں سناوا اوکھے یا سوکے ہو کے یہ ویر حسین دی لاش میری سین بڑے برا دی لاش چاہیے روکے یا دی حسین ویر 72 جنازہ تغیر کے بنوے دسا تنو کیا کے وین کرا مظلوم کربلا دے کپڑے کا نچولے والے وال کیا تھا میری بہن اکبر دا بابا آ کے روے میں کو سلطان مدینہ آ کے روے میں کو نواب کربلا آ کے روے نواب دا نام آیا ہے غریب دی بہن غریب دے سینے تے جھڑیے رو رو کے ندی اٹھی دیکھ نواب دی بہن دی حالت ہوئی حسین ویر نواب دی بہن ویرا دی لاش دے ہاتھ کڑیاں پا کے کیویں آندی ہے او میرے مالا دیکھ تے میری بہن مینوں اے دسا تے سر دی چادر گن گئی چادر دا نام ہے رنی میری سین رو کے آدھی ہے ابھی بھی آدھی قرآن دے کاریا پہنچایا تیری بہن کو پرچایا اور کیتا ہر آیت دا آئے سر وکمی بن پاک گلاب سائر خلق اجمعین ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا پیغمبر اسلام ایک مرتبہ معراج پہ تشریف لے گئے تو کیا دیکھا کہ وہاں پر ایک ایسا فرشتہ موجود ہے کہ جس کے کئی ہزار بازو ہیں اور ان بازوؤں میں کئی ہزار ہاتھ ہیں اور ان ہاتھوں کی کئی ہزار انگلیاں ہیں اور ان انگلیوں میں کئی ہزار پورے بنے ہوئے ہیں اور وہ کچھ گننے میں مصروف ہے کہ میرے اسلام فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا جبریل سے کہ اے جبریل یہ فرشتہ کیا چیز گن رہا ہے؟ فرمایا کہ قرآن عرش پر جتنی بارش برستی ہے اس بارش کے تمام تر قطرات کو یہ فرشتہ گن دیتا ہے۔ پھر کہا کہ جتنے زمین میں ریت اور مٹی کے ذرات ہیں ان ذرات کو یہ فرشتہ گن لیتا ہے۔ پھر فرمایا کہ قرآن عرش پر جس قدر سمندر اور دریا اور نہریں موجود ہیں اور ان میں جتنا پانی موجود ہے یہ اس پانی کے قطرات بھی گن لیتا ہے۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ میں نے جبریل سے پوچھا کہ کیا کوئی ایسا گنتی کا عدد ہے یا کوئی ایسا عمل ہے کہ جس کی گنتی کو یہ نہ گن سکتا ہو؟ تو جبریل فرماتے ہیں ہاں یا رسول اللہ، اگر کچھ لوگ مل کر آپ پر اور آپ کی آل پاک پر درود پڑھتے ہیں تو اس درود کے ثواب کو یہ نہیں لکھ سکتا۔ محمد صلوات تو لہذا درود جب بھی پڑھا جائے اس میں کنجوسی نہ کیا کریں اور اسے دل کے ساتھ درود پڑھا کریں۔ درود پڑھنے سے انسان کے دل کی منافقت دور ہوتی ہے۔
آپ کے سامنے میں نے سورہ مبارکہ النجم کی ایک آیت پڑھا ہے اور ایک یا دو آیتیں انشاءاللہ اسی حوالے سے، اور پھر میں کلام کو آگے بڑھاتا ہوں۔ جیسا ماحول ہے اس کے مطابق میں انشاءاللہ گفتگو آپ کے اذہان بالکل قریب ہو کے میں گفتگو کرنا چاہوں گا۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، ہمیں قسم ہے اس ستارے کی کہ جو نازل ہوتا ہے۔ میں ترجمہ وہی کر رہا ہوں، ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، تفصیل میں نہیں جا رہا، تمہید میں نے ختم کر دیا، گفتگو میری شروع ہو چکی ہے۔ ہمیں قسم ہے اس ستارے کی ہوا کہ جو نازل ہوتا ہے، جو اترتا ہے۔ ما ضل صاحبکم وما غویٰ، حبیب ہم کہتے ہیں کہ آپ اللہ کی رحمت سے نہ تو گمراہ ہوئے ہیں اور نہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اور اب جب بھی کلام کرتے ہیں آپ کلام نہیں کرتے بلکہ آپ کی زبان پہ ہم کلام کرتے ہیں۔ تو قرآن مجید کی اس آیت مجیدہ میں جو واضح بات ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کا کلام نبی کی زبان ہے، تو نبی کی زبان کو اللہ نے اپنی زبان کہہ دیا، یعنی زبان رسول کی ہے، کلام اللہ کا ہے۔ تھوڑا سا میرا ساتھ دیجیے گا، یہ توحیدی لمحات ہیں اور انشاءاللہ یہیں پہ بہت اہم لفظ آپ کی سماعت کی نظر ہو جائیں گے۔ میرے رسول کی زبان، ہمارے کو پتا ہے یہ مشہور آیت ہے، میرے رسول کی زبان اللہ کی زبان۔ اب یہ ہے سورہ مبارکہ النجم، اس کے بعد سورہ مبارکہ الانفال میں ارشاد فرما رہا ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی۔ حبیب یہ جو آپ نے پتھر پھینکے ہیں، کنکر پھینکے ہیں، یہ آپ نے نہیں پھینکے، یہ تو ہم نے پھینکے ہیں۔ میرے لیے کافی ہے کہ جتنے بھی 10-20 بندے بیٹھے ہیں ہزاروں کی تعداد میں ہیں، بشرطے یہ کہ آپ جس طرح فضائل سنے جاتے ہیں اسی طرح سنیے، تو پھر مجھے بھی پڑھنے میں مزہ آئے گا کہ میں بھی ویسے ہی پڑھوں گا۔ تو اگر آپ نہیں سنیں گے تو میں بھی وما علینا کر دوں گا۔ وما علینا جانتے ہیں نا، اختتام ہو جائے گا، تو آپ نے کھلے چہروں کے ساتھ سننا ہے اور اسی محفل کو ہم نے غدیر بنانا ہے۔ پہلی آیت میں کیا فرما رہا ہے؟ میرے نبی کی زبان، بولیے گا اللہ کی زبان، اور اس آیت میں کیا فرما رہا ہے؟ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی۔ حبیب یہ جو کنکر آپ نے پھینکے ہیں یہ آپ نے نہیں پھینکے، یہ ہاتھ آپ کے تھے مگر کنکر ہم نے پھینکے ہیں۔ تو اس آیت مجیدہ میں یہ بات طے ہو گئی کہ میرے رسول کے ہاتھ اللہ کے ہاتھ، رسول کے ہاتھ اللہ کے ہاتھ۔ اب جملہ سماعت کیجئے گا، آپ جو یہاں پر محرم الاحرام کی مجلس سننے کے لیے آئے ہیں، مجلس حسین سننے کے لیے آئے ہیں، اب آپ کو معلوم ہوگا کہ حسین کیا ہے۔ ان دو آیتوں میں دو چیزیں بیان ہو گئی کہ میرے رسول کے ہاتھ اللہ کے ہاتھ، رسول کی زبان اللہ کے زبان۔ اب سمجھئے کہ حسین کیا ہے، کہ جس زبان کو اللہ نے اپنی زبان کہا ہے اس زبان کو چوس کے فرمان چڑھا ہے حسین، اور جن ہاتھوں کو اللہ نے اپنے ہاتھ کہا ہے ان ہاتھوں میں کھیل کے جوان ہوا ہے حسین۔ یہ جملہ سننا، علی کیا فرما رہے ہیں؟ پروردگار اعلیٰ ذات راہ کتنا قلیل ہے اور سفر کتنا طویل ہے۔ یہ کون کہہ رہے؟ وہ علی جو ایک ضرب چلائے سیکلین کی عبادتوں کو خرید لے، وہ علی جو اللہ کی رضاؤں کو خرید چکا ہے، وہ علی کہہ رہا ہے کہ ذات راہ کتنا قلیل ہے، سفر کتنا طویل ہے۔ تو جب علی جیسا کہہ رہا ہے کہ سفر بڑا ہی طویل ہے تو پھر ہم کس کھاتے میں ہیں؟ کبھی غور کیا میرے دوستو آپ کہ کبھی اپنے آپ پہ توجہ کریں، کہ اپنے آپ پہ غور کریں۔ یہ مجھ سے صرف انٹرٹینمنٹ نہیں ہونی چاہیے، یہ صرف رسم نہیں ہونی چاہیے مجھ سے کہ آپ نے مجھ سے دلوا دی، پیسہ بھی لگا دیا، پڑھنا والا اپنے نیاز لے کے چلا گیا، آپ نیاز کھا کے چلے گئے اور بس قصہ تمام نہیں۔ قصہ تمام نہیں، عزاداری کو بطور رسم نہ لے، عزاداری کو بطور عبادت لیں اور سمجھے کہ مقصد حسین کیا ہے اور کس ہدف میں میرے مولا حسین نے اپنی جان قربان کی ہے۔ اگر آج زمانہ جو ہے جب آپ کالے کپڑے پہن کے بازاروں میں نکلتے ہیں،
آپ تو پھر آپ اکیلے نہیں، آپ حسین کے علمدار ہیں، آپ حسینیت کی پہچان ہے، تو لہذا نہ تو آپ کے کردار سے، نہ گفتار سے، نہ رفتار سے، نہ آپ کے وجود سے کوئی ایسی حرکت ہو کہ دشمن دیکھ کے یہ کہے کہ یہ کیسا ہے علی والا، جو پھر آپ پہ حرف نہیں آنا، پھر وہ مولا علی پہ حرف جائے گا، پھر مولا حسین پہ حرف جائے گا۔ لہذا اپنی پہچان پیدا کیجیے۔ اگر خدا نے آپ کو محب آل محمد بنایا ہے تو محب آل محمد بن کے رہو۔ حسین فقیروں کا امام ہے، بدماشوں کا امام نہیں۔ یہ زندگی کی اکڑ، یہ زندگی کا وجود، میں وہ ختم، آنکھ بند ہوئی، ختم۔ مظلوم کے ذکر میں آیا کرو تو یہاں بیٹھ کے مولا حسین سے عہد کیا کرو، مولا کہ جو آپ کی مجلس میں آنے کا حق ہے، کوشش کریں گے کہ مجلس میں کوئی ایسی چیز لے کے جائیں کہ جو آپ کے مشن میں کام آ سکے۔ دیکھیے بڑی مصیبت اٹھائی ہے مولا حسین نے، بڑی مصیبتیں آئی ہے مولا حسین پر۔ کربلا میں آ کر کیا کچھ بچایا حسین نے۔ آگے میں رب کے مصائب میں زیادہ طویل مصائب نہیں، چند جملے سماعت کریے گا۔ حسین وہ، میں کہتا ہوں اکثر کہ کوئی بھی باپ ہو اسے دو طرح کے بیٹوں سے محبت ہوتی ہے، یوں تو پوری اولاد سے محبت ہوتی ہے، مگر دو طرح کے بیٹے سے محبت ہوتی ہے۔ یا بیٹا سب سے چھوٹا ہو تو باپ کو محبت ہوتی ہے، یا بیٹا جوان ہو جائے تو باپ کو بیٹے سے محبت ہوتی ہے۔ قسمت ہے مولا حسین کی، سب سے چھوٹا علی اصغر اور سب سے بڑا علی اکبر، دونوں قربان کر دیے خدا کی راہ میں۔ اور ایک وقت وہ آیا کہ جانتے ہو، ایک وقت وہ آیا کہ جب ایک طرف جناب شہزادہ علی اکبر کے جنازے کو رکھا اور ایک طرف شہزادہ علی اصغر کو رکھا، اور کربلا کی گرم ریت پہ غریب حسین لیٹ گیا اور پروردگار عالم سے مخاطب ہو کے کہتا ہے، پالنے والے تو دیکھ رہا ہے کہ میں نے کتنی محنت صرف کی ہے تیرے دین کو بچانے کے لیے۔ یہ ہے کربلا، یہ ہے مولا حسین کی قربانی۔ چند جملے سماعت کریے گا۔ آج جولا برآمد ہونا ہے شہزادہ بابر حوائج، جس کا نام ہے بابر حوائج۔ بابر حوائج کا مطلب ہے دعاؤں کے قبول ہونے کا دروازہ۔ یقین جانیے یہ وہ شہزادہ ہے کہ جس کی ساری حیات طیبہ سفر میں گزر گئی۔ یہ وہ شہزادہ ہے کربلا میں شہید ہونے والا، کہ کربلا میں ایک جگہ پہ ایک کانفرنس ہو رہی تھی اور اس میں جیت علماء اہل سنت کے اہل تشیع کے حاضر تھے، اور وہاں پر ایک عالم دین آئے، موجود تھا شہزادہ علی اصغر، اور وہاں پر آ کے مختلف آراء پیش کی جا رہی تھی۔ تو ایک اہل سنت عالم آئے، انہوں نے صرف ایک جملہ کہا اور اس کے بعد وہ کانفرنس ختم ہو گئی اور وہیں پہ اختتام ہو گیا۔ وہ جملہ کون سا تھا؟ کہ جملہ میں یہ کہنا چاہوں گا، جملہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سپاہ یزید میں اس بچے کو تیر مارا ہے کہ جس کو یہ معلوم نہیں کہ تیر کھا کے ہنستے ہیں یا روئے بولتے ہیں۔ اللہ اکبر، اجرت من اللہ، رونا نہ آئے تو رونے جیسی شکل بنا لینا، مولا تمہارا پوچھا قبول کرے۔ عزادارو، جب وقت آخر میرے مولا حسین نے حل منا سیئن سننا کی صدا بلند کی ہے نا، تو شہزادہ علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرایا۔ مولا حسین واپس آئے، مولا حسین واپس آئے اور کیا دیکھا، پھر کر دیکھیے گا چند جملے اس کے بعد شبیہ لے آئیے گا کہ میرے مولا حسین آئے کیا کہ پورے جسم پہ 1950 زخم، زخموں سے رستا ہوا لہو، اور اس حالت میں مولا حسین ہے کہ جو مجھ غریب کی مدد کرے۔ مولا کا یہ استغاثہ بلند ہونا تھا کہ شہزادہ علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرایا۔ مولا حسین واپس آئے، شہزادہ علی اصغر کو اٹھایا اور لے چلے مکتب کی طرف۔ جب مکتب کی طرف لے جا رہے تھے تو عمر ساتھ کہنے لگا، حسین کی بات کو نہ ماننا، حسین قرآن لیے ہوئے آ رہا ہے۔ رونے والے حسین قرآن نہیں، قرآن لے کے آ رہا تھا، قرآن کا ایک پارہ لے کے آ رہا تھا۔ آئے میرے مولا حسین میں اشکال کے سامنے اور
اشقیاء کے سامنے حاضر ہو کے کہنے لگے او کوفیو او شامیوں، بس 2 منٹ میں طرف دیکھ کر خدا کی قسم، اور میں نے مصاحب جو ہے وہ اختتام کر دیا، او کوفیو او شامیوں، تمہاری نظر میں شبیہ لے گیا، تمہاری نظر میں اگر کسی کا کوئی قصور ہوگا تو میں حسین ہوں، یہ تمہارے نبی کا بیٹا ہے جو 3 دن کا پیاسا ہے، اسے 2 گھونٹ پانی پلا دو، تمہارے نہروں میں سمندروں میں کوئی کمی نہیں آ جائے گی۔ اب توجہ میری طرف کرنا، فضائل میں ادھر ادھر دیکھا ہے، آپ کی قسمت ہے مصائب میں نہ دیکھنا، امام زمان تم پہ راضی ہو جائے۔ رونے والوں، جب مولا حسین نے یہ کہا، یہ کہتے ہیں کہ حسین پانی پینا خود ہے، مانگتا بچے کے لیے، ارادارو اب یہ جو مقام بنا، کہا مولا حسین نے اصغر کو، اگر اصغر خود پانی مانگے تو کیا پانی دو گے؟ رونے والوں جیسے یہ جملہ کہا تو کہنے لگے ہاں پانی دیں گے۔ مولا حسین کے ہاتھوں پہ علی اصغر بلند ہوئے اور کہنے لگے اے کوفیو، اے شامیو، میں تمہارے نبی کی اولاد ہوں، میری ماں کا دودھ خشک ہو گیا، مجھے 2 قطرے پانی کے دے دو، تمہارے سندروں مندروں میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ رونے والوں، یہ مقام بننا تھا کہ ادھر 700 سپاہی یزید کے سپاہی اپنے تلواروں کو چھوڑ کے عمر صاحب کے سر پہ آئے، کہنے لگے عمر صاحب تو کہتا تھا جنگ ہونی ہے، یہ تو ظلم ہے۔ عمر صاحب جلدی سے بھاگ کے ہرملا کے پاس آیا، ہرملا کو کہتا ہے ہرملا جلدی کر، حسین کے کلام کو قطع کر، یہ نہ ہو کہ جیتی ہوئی جنگ ہار میں تبدیل ہو جائے۔ عزاداروں، رونے والوں، ہرملا نے کمان میں تیر رکھا اور تیر وہ رکھا کہ جو گھوڑوں کو مارا جاتا ہے، پر 2 منٹ میرے متوجہ ہونا، تیر وہ رکھا کہ جو گھوڑوں کو مارا جاتا ہے، اور تیر جیسے ہی چلانے کا ارادہ کیا اور چلانے کا ارادہ کیا تو ہرملا کا تیر زمین پہ گرا، زمین پہ گرا، جیسے ہی زمین پہ گرنا تھا عمر صاحب کہتا ہے تو تیر کیوں نہیں چلاتا؟ وہ کہتا ہے کہ جب بھی میں تیر چلانے کا ارادہ کرتا ہوں مجھے علی اصغر کے ننھے سے گلے پہ کبھی رسول کا گلا نظر آتا ہے، کبھی بطول کا گلا نظر آتا ہے۔ یہ کمینہ کہتا ہے کہ تو تیر چلا، تیر چاہے رسول کو لگے چاہے بطول کو لگے۔ عزاداروں، تیر چل گیا، اگر حسین کا بازو نہ ہوتا، جدھر جدھر تیر جاتا ادھر ادھر علی اصغر جاتا، لے آگے چھوڑا۔ اور دیکھو زمانے والے ہم کو کہتے ہیں کہ ہم گھوڑے کی پوجا کرتے ہیں، نا 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 نا، ہم گھوڑے کی پوجا نہیں کرتے۔ عزاداروں، ایک جملہ کہہ رہا ہوں کہ جب سارے انسان حیوان بن گئے تھے تو یہ جانور انسان بن گیا، اس نے حسین کے چکر لگانے شروع کیے۔ تا حسین میری پوچھ پہ سوار ہو جا، میں جانوں شام جانے کربلا جانے۔ ماتم حسین اترو پہ زہرا اترو ویدی پہ پھڑ کے
کینو دیوان لوری جدا نہ ہووے اصغر میتھوں جدا نہ ہووے میں گئے زورا زوری میں پھر بھی آس نہ توڑی نہیں کوئی دستور اللهم صل على محمد وعلى محمد ارمان لیا کیوں باج حسین جہان لیا ارمان لیا ارمان لیا کیوں باج حسین جہان لیا ارمان لیا ارمان لیا کیوں باج حسین جہان لیا ارمان لیا ارمان لیا کیوں باج حسین جہان لیا ارمان لیا ارمان لیا کیوں باج حسین جہان لیا ارمان لیا ارمان لیا کیوں باج حسین جہان لیا مظلوم دا صدقہ صلی علی ایمان لیا قرآن لیا مظلوم دا صدقہ صلی علی ایمان لیا قرآن لیا ارمان لیا ارمان لیا
वीडियो बनाओ फौरन जस्ती मेरा जहाँ तक कैमरा वीडियो बननी चाहिए फ्रंट से चले आगे खड़ी ईमान ले आ कुरान यूं बाजू से ठीक है लाल Hare